سورہ محمد آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہماری آیت ہے اس کا ٹاپک ایکچولی بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سب یہ جاننا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں یہ بڑا عام ہے کہ دعا کسی نیک انسان سے منگوائی جائے تو بڑی قبول ہوتی ہیں۔ یہ عام رجحان ہے ہمارے یہاں کہ اگر نیک آدمی کوئی اچھی جگہ پر، حج پر، عمرے پر، عرفات میں دعا مانگے گا تو اس کی بڑی قبول ہوگی۔ اور میں سمجھتی ہوں آیت 19 کے تحت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون دعا کر رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں، آپ میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ کس کے حق میں دعا ہو رہی ہے یہ دیکھا جائے گا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ ہمارے یہاں یہ بڑا رجحان ہے کہ اگر کوئی نیک انسان کسی کے حق میں دعا مانگے گا تو دعا قبول ہوگی، اور ایک کوئی خاص جگہ پر خاص وقت میں ڈیلیوری پینز عورتیں لے رہی ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا۔ کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، لوگوں کو یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ تکلیف کے وقت میرے لیے دعا کرے گا تو دعا قبول ہو جائے گی۔ عرفات میں ہم جاتے ہی عبادت کے لیے ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں پر میرے حق میں دعا ہوگی تو میرے شہر میں جو میں دعا کروں گا اس سے زیادہ عرفات میں دعا قبول ہو جائے گی، اگر فلاں میرے حق میں عرفات میں دعا کر لے گا تو۔ جبکہ اس آیت کے تحت، جبکہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان عرفات پہنچے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس کے حق میں دعا ہو رہی ہے اس کا اللہ سے راضی ہونا، اس کے اعمال کا قبول ہونا، اس کا نیک ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو پھر یہ انفیئر ہو کہ عرفات جانے والوں کی زیادہ دعا قبول ہوتی ہے بنسبت گھر بیٹھے لوگوں کی دعا قبول نہ ہو۔ تو اس لیے اعمال صالح وہ چیز ہے جس نے امیر غریب کے اور جو استطاعت رکھتا ہو اور نہ رکھتا ہو سب کے فرق کو مٹا دیا، اور نیک انسان دعا کرے یا کوئی ہندو، کوئی گناہگار دعا کرے، پلیت انسان شرک میں لتھڑا ہوا کسی کے حق میں دعا کرے، یہ دیکھا جائے گا۔ جو مجھے لگتا ہے، جو میں نے سمجھا ہے کہ کس کے حق میں دعا ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں جناب، ہم آیت نمبر 19 پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ۔ فَعْلَمْ بڑا گرجدار سٹائل ہے اللہ کا۔ فَعْلَمْ کہ اے نبی اچھی طرح سے آپ بھی جان لیجئے، اور یقیناً پھر نبی کے بعد ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نبی کو بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی اچھی طرح جان لیں، اور ہم سب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہو لا الہ الا اللہ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ بے شک اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں اے نبی کوئی اتھارٹی نہیں دی گئی ہے۔ اور ٹاپک ہے دعا کا کہ اے نبی اچھی طرح جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، آپ بھی اپنے ذنب، ذنب مانی قصور، گناہ، سوچئے کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کو۔ آپ اپنی کوتاہیوں پر معافی مانگیں، آپ اپنے کسی قصور پر جو اگر آپ سے ہو گیا ہو تو معافی مانگیں، اور اللہ لغویات نہیں کرتے ہیں۔ لغویات مینس unnecessary باتیں، فضول باتیں، جھوٹی باتیں، اور وہ بٹرنگ، یہ سب اللہ نہیں کرتے۔ اللہ بالکل دو ٹوک بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لقول فاصل وما هو بالہزل، یہ فیصلہ کن باتیں ہیں، یہ کوئی ہنسی مذاق، کوئی دوسرا انداز نہیں ہے، بالکل دو ٹوک بات ہے۔ کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، یہ تو قرآن نے، سورہ محمد نے 19ویں آیت نے کہہ دیا، نہیں تو ہم تو یہ حق ہی نہیں رکھتے کہ اپنے نبی کے لیے یہ کہہ سکیں
کہ آپ اپنے قصور، اپنی کوتاہی کی معافی مانگیں. کیونکہ ہمارے یہاں ہم ایک اور بھی لفظ کہتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں. وہ بھی دیکھ لیجئے کہ نبی بہترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، بہترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. نبی سلیکٹڈ ہوتے ہیں. نبی اپنی کارکردگی پر تو بہت ہی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے ورڈز یوز کر رہے ہیں. میں اور آپ تو حق ہی نہیں رکھتے کہ ہم بغیر آیت کے یہ بات بھی کہہ سکیں کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، جس پر وحی اتر رہی ہو اس سے خطاب ہوتے ہوئے کا استعمال ہوتا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، فعلم، اللہ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، آپ بھی بخشش مانگتے رہیے اپنی کوتاہیوں کا، اپنی قصور کا. آپ اگر ہو سکے تو قرآن کھول کے دیکھ لیں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے نبی آپ مومن مردوں کے لیے بھی دعا کر دیا کریں اور مومن عورتوں کے لیے بھی دعا کر لیا کریں. یعنی دعا ایک ایتھکس ہے، ایک ایٹیکیٹس ہے. ایک جیسے ہمیں سلام کرنا سکھایا جاتا ہے، وہ بھی اصل میں دعا ہی ہے کہ ہم سب کسی سے کہتے ہیں سلام ہو تم پر، یعنی اللہ کی سلامتی ہو، رحمت و برکتیں ہوں. اور وہ بھی ہمیں جواب میں کہتا ہے تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، جس میں ہم زیادہ تر کہتے ہیں السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. کچھ لوگ کہتے ہیں ورحمت اللہ، کچھ لوگ اور بھی ایکسپینڈ کر کے کہتے ہیں وبرکاتہ. سامنے والا بھی اس کو جواب میں کہتا ہے، بیچ میں کون ہے؟ اللہ. اب یہ بھی ایک چھوٹی سی دعا ہے، لیکن ہم اس کو تقیہ کلام کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا کہ تمہیں جو دعا دے تم اس سے بہتر دعا دو. تمہیں اگر کوئی کہے السلام علیکم تو ورحمت اللہ کا اضافہ کر دو، وبرکاتہ کا اضافہ کر دو، اور کچھ نہیں تو مسکرا کر ہی اس کی دعا کا جواب دے دو. ہم تو اتنے مسکرا کر کہتے ہیں السلام علیکم، سامنے والا صرف گردن ہلا کر کہتا ہے وعلیکم، اور اس کے بعد بھی وہ وعلیکم بھی شاید پورا نہیں کہتا، صرف گردن ہلا دیتا ہے کہ جی میں نے سن لیا اور تم پر بھی سلامتی ہو. تو ٹھیک ہے، سب کا اپنا اپنا انداز ہے، لیکن اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ جو تمہیں جیسی دعا دے تو تھوڑی بہتر تم دے دو. تو اس لیے آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کا منڈی ہلا دینا اور آپ کا انداز کیا اس سے بہتر ہے. تو ٹھیک ہے، یہ تو سب اپنا اپنا محاسبہ خود کریں گے. تو بائی دا وے اس وقت ہمارا ٹاپک ہے دعا کا، کہ اللہ کے نبی کو یہ تک کہا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ، بخشش مانگیے. تو اس لیے یہ کہنا نبی معصوم ہے، بے شک وہ بہترین انسان ہے، لیکن ہمیں سوچ سمجھ کر لفظ کی ادائیگی کرنی چاہیے. میں بار بار یہ کہنا چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن عالم کی ڈگری بٹے گی. قیامت کے دن کون علم والا ہے؟ عالم ایکچولی اس کو کہتے ہیں جو بالکل ٹو دا پوائنٹ، اس کے کانسیپٹ بہت کلیئر ہوں، وہ عالم ہوتا ہے ایکچولی. تو اللہ کے یہاں قیامت کے دن عالموں کی ڈگری بٹے گی. اس میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے کانسیپٹ بالکل ٹو دا پوائنٹ کلیئر ہوں، کرسٹل کی طرح. تو اللہ اپنے نبی کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں، آپ اپنے قصور کی، اپنی کوتاہی کی معافی مانگا کریں. مومن مردوں کے لیے بھی معافی مانگ لیا کریں، مومن عورتوں کے لیے بھی معافی مانگ لیا کریں. لیکن پہلے ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اتھارٹی میرے پاس ہے. تو اگر اتنے بڑے نبی، اتنے معتبر نبی بھی دعا مانگیں گے تو آگے آنسر کیا آ رہا ہے؟ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. اللہ وہ جانتے ہیں، وہ اللہ علم رکھتے ہیں کہ انسان کی چال ڈھال کیا ہے، انسان کا ٹھکانہ کہاں ہے، وہ کدھر جاتا ہے، کدھر آتا ہے، وہ کدھر اٹھتا ہے، کدھر بیٹھتا ہے، وہ کیا عمل کرتا ہے. آپ دعا کیجئے، فیصلہ میں کروں گا، بخشوں گا میں. تو چاہے آپ عرفات میں دعا کر لیں،
یہ سمجھ کے کہ اللہ وہاں زیادہ سنتے ہیں اور آپ کے شہر میں کم سنتے ہیں، یا آپ یہ سوچ لیں کہ حاجی کی زیادہ سنتے ہیں اور میری نہیں سنتے ہیں، یا آپ یہ سوچ لیں کہ نبی کی سنتے ہیں میری نہیں سنتے ہیں، میری کم سنتے ہیں، وہ فلاں بہت نیک ہے اس کی زیادہ سنتے ہیں۔ تو کم از کم میں اتنے سالوں سے جو میری آبزرویشن ہے اس میں یہ آیت میری نظروں سے نہیں گزری کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں اللہ زیادہ سنتے ہیں اور کسی کی اللہ زیادہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کلیئر سورہ بقرہ میں یہ فرما دیا کہ اے نبی جب آپ سے بھی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہیے گا کہ میں بہت قریب ہوتا ہوں، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں پکارنے والے کی پکار کا خود جواب دیتا ہوں، بس چاہیے کہ وہ بھی میری باتوں پر رسپونڈ کرے، میری باتوں کا جواب دیا کرے، یعنی عمل کر کے دکھائے۔ پتہ یہ چلا کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے کہیں سے بھی پکارتا ہے اور کوئی بھی پکارتا ہے تو دعا کی قبولیت اس کے اپنے اعمال نیک صالح اعمال میں ہے، کہ وہ جب اللہ کی مانتا ہے تو اللہ اس کی مانتے ہیں، وہ جب اللہ کو یاد رکھتا ہے ہر جگہ تب اللہ بھی اس کو یاد رکھتے ہیں کہ اس کی کس طرح خطاؤں کو معاف کریں گے، کون سے بڑے گناہ ہیں جو خطا اس کی معاف نہیں ہو سکتی ہے، کون سے بڑے ایسے گناہ ہیں جس کا وبال اس کو دنیا ہی میں چکھنا پڑے گا، کون سے ایسے وبال ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھ دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مکافات عمل کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائیں گی، کتنوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی بڑا رجحان ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کسی کو رلاتے ہیں، کسی کا مال کھا جاتے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کو بہت ہی گندا کر دیتے ہیں، پھر حج پہ جاتے ہوئے اور تاکراتوں میں اور کہتے ہیں بس مجھے معاف کر دو، بس مجھے معاف کر دو، اور اتنی تسلی ہو جاتی ہے جب ہمیں کوئی انسان کہہ دیتا ہے ہاں ہاں میں نے تمہیں معاف کیا، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی آواز آ گئی آپ کو، اتنے ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، دیکھو تم نے مجھے معاف کر دیا نا، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں میں نے دل و جان سے تمہیں معاف کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ بندہ معاف کر دے گا تو اللہ معاف کر دے گا، میں نے تو آج تک نہیں پڑھا، اور یہ بڑا ہی مشہور ہے کہ بندہ معاف کر دے تو اللہ معاف کر دے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے یہ بتا دیجئے، میری بھی رہنمائی ہو جائے۔ تو اس لیے آپ کا اور میرا بہت کانشیس رہنا ہماری معافی کی دلیل ہے، اور پھر ہم بہت خیال رکھیں کہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم نے جس کو جتنا رلایا ہے، جس کو جتنی تکلیف دی ہے، اب اس کی معافی ہوگی تو کیسی ہوگی؟ تو اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ اے میرے وہ بندوں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے انتہا کر دی گناہوں کی، جنہوں نے انتہا کر دی، غضبناک گناہ کیے، ماں تک کو قتل کر دیا ہو، بوم بلاسٹر ہو، کتنوں کے ٹکڑے کر دیے ہوں، اللہ معاف کر دے، اللہ رحم فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے وہ میرے بندوں جنہوں نے انتہا کر دی گناہوں کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بھی مایوس نہ ہوں میری رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک شک بھی نہ کرنا میں تمام گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرط آگے بتا دی گئی، انیبو الی ربکم واسلموا لہ، اب تمہیں متوجہ رہنا ہے، اب تمہیں بعمل فرمانبردار ہو کے دکھانا ہے، اب تمہیں وہ دوبارہ گناہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے، تو میں بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دوں گا۔ اگر کسی بندے نے تجھے معاف بھی نہ کیا تو تب بھی معافی ہو جائے گی، اور ویسے بھی اگر قاتل وہ مرنے والے سے کہاں معافی مانگنے جائے گا، اور اس نے تو اتنوں کی چوریاں کی ہیں، کہاں چوری کر، جس کی چوری کی اس سے معافی مانگنے جائے گا، کتنوں کے ٹکڑے کر دیا، پتہ بھی نہیں اسے کہ ابھی بھی لوگ زخمی حالت میں کتنے سال جئیں گے اور اسے بد دعا دیں گے۔ لیکن اللہ نے ہمیں اپنی آیتوں سے یہ
کلیئر سمجھا دیا کہ اے نبی آپ اپنے بھی گناہوں کی اور قصور کی معافی مانگیں، مومن مومنات کے لیے بھی دعائیں کیا کریں، لیکن واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ ہی ہیں ٹوٹل اتھارٹی کے مالک، اللہ جانیں گے، واقف ہیں کہ انسان کی چال ڈھال کیا ہے اور وہ اب کرتا کیا ہے، تب اسے معافی ملے گی۔ معافی کی دعا سب ایک دوسرے کے لیے مانگو، تمام لوگوں کے لیے دعا مانگو، لیکن یہ سیٹسفائی نہ ہو جاؤ کہ کوئی خاص جگہ پر کوئی خاص قبولیت ہے اور کوئی خاص نیک آدمی کے منہ سے دعا نکلنے والی خاص قبولیت کے درجے کو پہنچے گی۔ تو انشاءاللہ آپ بے شک مجھ سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، اچھا ہے ہم اگر ڈسکس کریں گے تو ہماری اور رہنمائی ہوگی، کیونکہ پورا قرآن میرے اور آپ کے کیریکٹر بلڈنگ پر زور دیتا ہے کہ اگر ہم اچھے ہیں تو بڑے سے بڑا گناہ میں ہمارا معاف ہو جائے گا، چاہے قیامت میں کتنے مظلوم لوگ کھڑے ہوں گے، وہ پھر اب اللہ کا معاملہ ہے کہ جن کی ہم نے حق تلفی کی، لیکن ہم نے اگر اللہ کو اچھا بن کے دکھا دیا، اللہ ان کو ان کے حساب کا حصہ وہ اللہ لوٹا دیں گے اور اللہ ہمیں اپنی جگہ پر معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو دعا کے معاملات میں سدا یہ ڈسکشن والا ٹاپک ہے، کرتے رہنا چاہیے، دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور آپ خود دیکھتے ہیں کہ ہم نماز جنازہ میں دعا کرتے ہیں، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ یہ شرابی ہے، کبابی ہے، نیک ہے، تہجد گزار ہے یا کون ہے، ہم صرف دعا کرتے ہیں اس میت کے لیے۔ اب میت کے لیے چاہے 40 صفحے ہوں، چاہے پورا حرم بھرا ہوا ہو، چاہے حرم کی چھتوں تک بھرے ہوئے ہوں، اگر اللہ اسے ناپسند کرتے ہیں تو کوئی ایک دلیل نہیں ہے میرے پاس کہ حرم کی نماز جنازہ کی دعا اس بندے کے حق میں قبول ہو سکتی ہے جس نے زندگی میں اللہ کو ناراض کر کے مرا ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بدقسمت ہونے سے بچائے اور اپنی زندگی کا فائدہ اٹھانا اس قرآن کے مطابق نصیب فرما دے۔